بابازی محمد سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم، نور قلوب خدا کا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، آپ عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، آپ عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہ جو میں نے آیت اسراء آپ کے سامنے پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یاد رکھیں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بے حساب بے شمار اعزازات سے نوازا ہے، ان سب اعزازات میں سے ایک سب سے نرالا یہ اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی معراج کروائی ہے، ایسی سیر کروائی ہے جو نہ کسی اور کو نصیب ہوئی ہے، نہ آئندہ کسی کا مقدر بنے گی۔ اور یہ جو معراج کی محفل ہے، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح المواہب کے اندر لکھتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے یہ جو 27 رجب المرجب کا شب کا دن ہے، فرمایا اس کا راجح قول نے فقہاء نے بیان کیا ہے۔ اور یہ اقوال میں مختلف ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن جاتی کہ جناب یہ لیلۃ یہ جو شب معراج ہے یہ رات ہی نہیں ہے، معراج ہی نہیں، اس سے انکار کر دینا نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو اسراء کو اور سیر کو معراج کو دو مرحلوں میں تقسیم اور ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے اقصی تک، اور دوسرا مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لامکہ تک، حیث ما شاء اللہ تک۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو ویسے دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ احادیث کثیرہ اور صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔ جو بندہ دوسرے مرحلے کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو معراج شریف ہے، اس کی آیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو پہلی جو بات میں سمجھ آتی ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، لیلا، رات کے کچھ حصے میں۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اپنی عقلوں کو لے کر کے بیٹھ کے عقلوں کے ترازو ماپنا شروع کر دی، کہتے دیکھو جی اگر کوئی اعلان کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں سیر کی ہے اور یہاں سے مکہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا سفر ہی 200 دور ہے، اور پھر بندہ کہے میں ادھر بھی گیا، ادھر سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں آسمان بھی کراس کیے، عرشوں کی لمٹ بھی کراس کرتے ہوئے فقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کے منازل میں طے کی، جہاں تک اللہ نے چاہا جنت کا مشاہدہ بھی کیا، اس کی سیر بھی ہوئی، اور جہنم کا اور دیگر چیزوں کے مشاہدات بھی ہوئے۔ اتنا سارا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد پھر وہ راتوں رات واپس بھی آ جائے اور آگے کہتے ہیں جی میں رات کے کچھ حصے میں اتنی لمبی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ تو جب لوگوں نے عقل کا استعمال کرنا شروع کیا، حالانکہ محبت والے کہتے ہیں عقل کن بقربہ بیش مصطفیٰ، کہتے ہیں عقل کا استعمال کیا تو اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اپنی عقلوں کو قربان کر دیا کرو۔ تو جن لوگوں نے عقل کا استعمال کیا انہوں نے پھر اعتراض بھی کیے، سوچنے لگ پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے سبحان الذی اسریٰ، یہ جو سبحان کا لفظ لگایا ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو لگانے کی حکمت یہ ہے، فرمایا لوگوں جب اعتراض کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو سبحان الذی اسریٰ، فرمایا خود جانا، مخلوق کا جانا یہ تو محال ہو سکتا ہے، اگر خالق خود لے کے جائے تو یہ کبھی محال نہیں ہو سکتا، اور خالق کے وہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، جس چیز کو کن فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جواب اگر شاعر کی صورت میں ہو، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اے راگ راج سراز محبت کرتا نہیں کسی بھی سمجھ میں آن
والا. یہ عقلوں کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں, ہمیں سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں اے معراج سے راز محبت ادا نہیں کسی بھی سمجھ بھی چھپاؤ والا, صدیہ طالب کٹور مطلوب گیا جبرائیل سے صدقے لے جاؤ والا. بعض پھر کہتے پھر عقل استعمال کرنے لگے, بعض کہتے بنا دروازے اتو کہ میں ٹر گیا عرش تے جان والا. اب ایتھے عقل نو دخل کوئی نہیں, جانے جان والا یا لے جاؤ والا. صرف یہ رکھے اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے, جس نے سیر کروائی ہے وہ جانے, جنہوں نے سیر کی ہے وہ جانے. تو ہمیں عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ معراج کی آپ نے حکمت علامہ صاحب سے بخوبی سماعت کی ہے. اب جب معراج شریف کی ہوگی نا سیر, سب کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوگی. اگلی بات جو ہے وہ آپ کو جو بتانی ہے, علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرۃ الحلبیہ اور اس کے صفحہ نمبر 567 پہ ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں جب راز و نیاز کی باتیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے این حاجت جبریل, پیارے جبریل نے جو حاجت کی تھی وہ تو ذرا بیان کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ تو سب کچھ کو بہتر جانتا ہے, تو بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب جو جبریل نے سدرہ کے مقام پر جہاں سے ان کی لمٹ ختم ہو گئی تھی, آپ نے اگلا سفر شروع کرنا تھا, انہوں نے جو عرض کی تھی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اتنی عرض کر دینا اللہ سے کہ اللہ کا معاشر کے میدان میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے وہ جو کٹھن مرحلہ ہوگا, یا رسول اللہ اللہ سے مجھے اتنی اجازت لے دیجیے گا کہ میں آپ کی یہ جو امت ہے ان کو سہارا دینے کے لیے پل صراط پر اپنے پار بچھا دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے وہ حاجت سنی ہے, ہم نے وہ قبول بھی کر لی ہے, لیکن پیارے حبیب ایک بات یاد رکھنا, یہ شرف ان کو حاصل ہوگا جو آپ سے محبت بھی کرتے ہوں گے اور آپ کی فرما برداری میں زندگی بھی بسر کریں گے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی. تو یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا کہ صرف اپنے آپ کو ہم کہیں کہ ہم امتی ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی یہ کافی نہیں ہے. فرمایا کہ پیارے حبیب وہ یہ شرف انہیں کو ملے گا جو آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی فرما برداری بھی کریں گے. جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز کی پابندی بھی کریں گے. جیسے آپ نے حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال اور تحفظ کیا ہے, آپ کی سیرت کو بھی پڑھائیں گے تو فرمایا یہ اعزاز ان کو حاصل ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کوئی بھی کسی جگہ سفر کر کے جاتا ہے نا تو اس کو جو میزبان ہوتا ہے وہ تحائف بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو تحائف دیے نا ان میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا پیارے حبیب آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تحفہ یہ ہے. فرمایا آپ کی امت شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ کر لے گی, جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو, فرمایا میرے بارگاہ میں آپ کے سجدہ کر کے سر کو جھکا لیں گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. فرمایا یہ تحفہ ہے آپ کی امت کے لیے. اور جو دوسرا تحفہ دیا نا وہ دوسرا تحفہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, روایت کا نمبر 3887, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض اللہ علیہ علی امتی 50 صلاۃ, اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی. آپ فرماتے ہیں کہ فرجعت بذالک, میں یہ ساری لے کر کے وہاں سے لوٹا, حتی مررت علی موسیٰ, فرماتے چلتے چلتے جب میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کون سا تحفہ دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارجع الی ربک, اپنے رب کی طرف جائیے اور مہربانی کیجئے, میری امت پر تو اللہ نے 2 فرض کی تھی, میری امت تو وہ نہیں پڑھ سکی تھی, آپ کی امت 50 کیسے پڑھ لے گی, 50 کیسے پڑھ لے گی. اللہ اکبر, بڑی محبت کا یہ انداز تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کم کروا کے لائے, سرکار گئے پھر کم ہوئی, 5 ہوتی رہی, بڑی لمبی اس میں تفصیل ہے. آخر کار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے وہ مرآت المناجی میں یہ حدیث جہاں پر نقل کرتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146, وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر محبت کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک کی امت کی دیکھے کیسے خیر خواہی فرمائی ہے. فرمایا یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہزاروں سال بھی دنیا سے چلے جائیں وہ پھر بھی اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ مدد کیا کرتے ہیں. خیر خواہی فرمائیے کہ نہیں, جو ہے مشکل کشائی کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت 50 کیسے پڑے گی, 5 کا
کروا لیں کم کروا لیں. آخر کار 5 کا جب بات ختم ہوئی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اشتیاق بھی تھا, کلیم ہے نا, تو ہر وقت یہ طلب ہوتی تھی کہ اللہ سے کلام کرو. تو فرماتے ہیں آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیوں نہیں کیا کہ یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اتنی زیادہ نمازیں نہ کچھ کم کر دے, ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی سرکار آپ سرکار اللہ کی بارگاہ میں جا کے کام کروائیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بتانا چاہتے تھے لوگوں میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رب سے مانگنا ہو تو اللہ کے محبوب کا وسیلہ ڈال کے مانگنا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی ولیوں نے ہمیں, اللہ کے نبیوں نے, اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. ہمیں ڈائریکٹ مانگنے کا اشتیاق بھی تھا, اس کے باوجود سرکار سے عرض کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سے مانگنا اچھی بات ہے, لیکن اللہ والوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ڈالے تو اللہ اور بھی اچھا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درد مکان دے درد پچھانل نالے دین دوائیاں وچ دربار الہی رکھن جیڑے لوگ رسائیاں. تو یہ نیک بندے بھی جو ہے وہ بھی داد رسید فرماتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو یہ تحائف کی بات بھی, نماز کی بات بھی یاد رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب یہ نماز کا تحفہ مل چکا تو نسائی شریف کی روایت ہے, روایت کا نمبر 3391 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی بھی ہے. آپ فرماتے سرکار نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کے اندر میری آنکھوں کی, میرے دل کی, میری روح کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب اس حدیث پاک کو لے کر کے سیدی و مرشدی حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جب یہ تحفہ مل گیا تو جدا ہونے کا جب وقت آیا نبی پاک نے عرض کی یا اللہ میں نے اتنے راحت بھرے لمحات کو ترک نہیں کرنا, میں اب یہاں رہنا چاہتا ہوں, میں دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب یہ تو ہماری مشیت ہے, یہ ہمارا حکم ہے, آپ کا دنیا میں جانا ہے تاکہ شریعت قائم ہو سکے, اسلام نافذ ہو سکے. لہٰذا فرمایا نہیں اس راحت بڑے لمحات کی بات, تو فرمایا ہم نے یہ جو آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے, فرمایا پیارے حبیب دنیا میں جا کے جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہی راحت کا بھی میسر آ جایا کرے گی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو مخاطب کرتے فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ, اے بلال اٹھ کے اذان پڑھو تاکہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت میسر آ جائے. تو یہ نماز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے راحت کا باعث ہے. تو اچھے امتی وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے, ان سے محبت بھی بڑھے, اور پھر ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی راحت کا سبب بھی بنے. اور یاد رکھیں معراج کی رات جب سرکار نے مشاہدات کیے ان میں سے یہ بھی ہے, مسند بزار کی روایت ہے, فرماتی ایک جگہ سے میں گزرا, ایک بندے کا سر کچلا جا رہا ہے اور اتنا بھاری بھرکم پتھر کے ساتھ سر کچلا جا رہا ہے, اس کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں. فرماتے تھوڑی ہی دیر کے بعد جب پتھر ہٹتا ہے وہ سر پھر چھوٹ جاتا ہے. فرماتے اتنے میں پھر میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہؤلاء الذین یترکون الصلاۃ, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز ترک کر دیتے ہیں. معراج کا یہ مقصد اور یہ محفل منعقد کرنے کا جو ہمارا مین ریزن ہے وہ یاد رکھیں, مقصد معراج کیا ہے کہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سیرت پر لے آئیے, ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریے. کہیں آج ہم جناب کلمہ پڑھنے کے اسی چکر میں نہ رہیں کہ بس ہماری ہو جائے گی بخشش, ایک محفل کروا لیں گے اسی میں کام ختم ہو جائے گا. نہ, سرکار نے یہ جو مشاہدات بھی کیے یہ بھی حق ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی وعیدات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور مقصد معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی اللہ.